السلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے ہفتے جو موضوع انشاءاللہ آج اللہ نے چاہا تو مکمل کرنا ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو آیت میں نے بھی تلاوت کری کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ سارے جہانوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے رحمت بنا کر۔ لاسٹ ویک what we were trying to complete, inshallah I intend to complete it tonight. Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Quran that we have not sent, Allah subhanahu wa ta'ala has said about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that we have not sent you but or except as a rahmah, as a mercy for all the worlds, for everyone. Allahu Akbar. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, it is vital for us, it is very important for us that we understand our relationship with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the relationship, that the connection the Prophet sallallahu alaihi wasallam has, an active connection with every single person, every single ummati of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Even before the Prophet sallallahu alaihi wasallam was given the first wahi, even before he even became an adult, he was a mercy for everybody. So it comes in narrations that his grandfather Sayyidina Abdul Muttalib, may Allah subhanahu wa ta'ala grant him Jannah, we can say that because he passed away before Iman was presented to him, and we have hopes that he will enter Jannah because he was on the right deen of that time. He was not somebody who would associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala, the grandfather of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں، بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم سنی کے ایام تھے، تو اس میں بھی جب کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کی دیوار سے ٹکا کے بٹھاتے تھے اور ان کے واسطے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. He used to ask Allah subhanahu wa ta'ala, the grandfather of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, by virtue of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he was a great poet. This beautiful couplet, وَأَبْيَضْ وَيَسْتَسْقِي الْغَمَامِ بِوَجْهِ. He has said about the Prophet sallallahu alaihi wasallam that this child has a bright face, roshan chamakdar chehra, وَيَسْتَسْقِي الْغَمَامِ بِوَجْهِ. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to send down the clouds and send down the rain by virtue of his noble countenance, by virtue of his noble face, by virtue of his bright shiny face صلی اللہ علیہ وسلم. سو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے واسطے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کے پرنور چہرے کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے بادل طلب کرتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، اول سے اولین و آخرین کے لیے رحمت. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تو کہنے ہی کیا کہ انسان تو انسان، جانور بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے. The face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, let alone human beings, even animals, they were also affected by the beauty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's face. سیدہ شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن تھی، تو ان کی ایک روایت لکھی ہوئی کتابوں میں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رضاعت کے لیے دائی حلیمہ جو مکے سے بچوں کو لے کے جاتی تھیں، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حصے میں آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کر رہی تھیں، وہ وہاں پر ان کی رضاعت کر رہی تھیں. تو جب ان کی بہن شیمہ جو ذرا بڑی تھیں، وہ جانوروں کو چرانے جب لے کے جاتی تھیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گود میں دودھ پیتے بچے ان کو بھی ساتھ لے کے جاتی تھیں، اور چلچلاتی دھوپ میں ایک دفعہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئیں. تو جب والدہ ان کی دائی حلیمہ، وہ ان کو معلوم ہوا کہ یہ چھوٹے سے بچے کو بھی ساتھ لے کے گئیں، تو وہ دوڑتی ہوئی گئیں اور ان سے پوچھا کہ تم اس چھوٹے سے بچے کو کیوں ساتھ لے کے آئیں؟ اس سے مشقت طلب کام میں تمہیں بکریوں کو بھی دیکھنا ہے اور ان کو چرانا ہے اور پھر ان کو لے کے واپس آنے ذمہ داری کے ساتھ، اور تم یہ چھوٹے بچے کو دیکھو گی یا بکریوں کا دھیان کرو گی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جس دن مجھے کام میں آسانی چاہیے ہوتی ہے اس دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیتی ہوں، کیونکہ اس دن بادل کا ٹکڑا ہمارے سر پہ سایہ کر کے چلتا ہے اور بکریاں جلدی جلدی اپنا پیٹ بھر کے آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور پھر
میں بھی اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہتی ہوں اور بکریاں بھی بیٹھ کے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہیں. So she said that in this hot day, whenever I need ease in my work, I take my little brother Muhammad sallallahu alaihi wasallam with me, because on that day when I take Muhammad sallallahu alaihi wasallam with me, there is a cloud that keeps its shade upon us, and on that day the goats, they do their grazing, they feed themselves quickly, and then they also gather and I also sit with them, and we keep on looking at the noble face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So anyway, the Sahaba have said that there was the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was dressed up that day. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھی خوبصورت جو برد یمانی مشہور یمن کی چادر خوبصورت دھاری دار وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن فرمائے ہوئے بیٹھے ہوئے اور مجلس ہو رہی ہے. اور صحابہ جو ہیں، ایک صحابی نے لکھا ہے، بتایا فرمایا ہے کہ میں اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور چاند کو دیکھ رہا تھا. چاند بھی پوری آب و تاب سے نکلا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چل رہی. تو میں یہ سوچنے لگا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے. اور بالآخر میں نے یہ طے کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. سو ایون دا صحابہ they used to look at the face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and were mesmerized by it. There's a Sahabi who has said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was sitting, the gathering of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was going on, the Prophet sallallahu alaihi wasallam had put on a beautiful shawl, burd yamani, which is, striped sheet, and I was looking at the noble face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and I was looking at the moon, and I was thinking to myself, which is more beautiful, the face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam or the moon? And I determined that the face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is much more beautiful than the moon. In fact, the face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, even Allah has said in the Quran that we looked at your face. This ayah that I recite a lot, qad nara, we saw, we looked at your face being turned up to the sky. You were raising your face to the sky. So even Allah subhanahu wa ta'ala has said that ہم نے تمہارے چہرے کو دیکھا، ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا کہ بار بار آسمان کی جانب اٹھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ تو عشق و محبت کی باتیں ہیں، جس کو جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق پہ کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے، وہ کرتا جائے اور اس میں بڑھتا جائے. لا متناہی ہے عشق کا سلسلہ. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعلق ہے، ہر امتی سے ایک تعلق ہے، ہر امتی کی فکر فرمائیے. حتیٰ کہ مسلمان تو مسلمان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں تک کی فکر فرمائی ہے. عبداللہ ابن ابی سلول اس بارے میں کون نہیں جانتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا بدترین منافق تھا کہ اس کا نفاق کھلا ہوا تھا، سب کو معلوم تھا. Everybody knew that he is a hypocrite. He is planning to kill the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He is always disturbing the plans, disrupting the plans of Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is leaving with the army for jihad. He is coming back, leaving with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then coming back to weaken them and saying that if we stop supporting you and the kuffar attack Medina, then you, na'udhu billah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Quraysh who have come from Makkah, they will be expelled out of Medina, and all the na'udhu billah respectless people will be na'udhu billah pushed out of Medina, and only the respectable people will stay in Medina. So he was referring to himself, na'udhu billah, that we are respectable people, and na'udhu billah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has come from Makkah and he has changed the environment here, na'udhu billahi min dhalik. And he was such a munafiq, such a hypocrite, that his own son wished to kill him. The planning that he was doing against the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam with his sword, asking permission that I'll go and kill my father because of the things that he's doing. But when this person passed away, جو عبداللہ ابن ابی سلول کا انتقال ہوا، یہ دنیا سے گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما چکے تھے کہ آپ استغفار فرمائیں یا نہ فرمائیں یہ برابر ہے. ان منافقین کے لیے آپ ان کی مغفرت کی دعا فرمائیں یا نہ فرمائیں یہ برابر ہے. یہ حکم آ چکا تھا، اور یہ بھی بات آ چکی تھی کہ آپ چاہے 70 مرتبہ ان کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو اذیت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو، جو نقصان پہنچانے کی کوشش کری ہے. لیکن اس شخص کا جب انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے بیٹے آئے کہ یا رسول اللہ، میرے باپ کو دفنانے کے لیے اپنی قمیص عطا فرما دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص دی، اپنا کرتا دیا کہ ہاں اس کو استعمال کر کے اس میں دفنا دو. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھا دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے جنازہ پڑھانے کے لیے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت جو
دین کا بڑا فہم رکھنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ آپ شخص کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کو منع فرما چکے. تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اللہ نے منع نہیں کیا, اللہ نے یہ کہا ہے کہ برابر ہے آپ استغفار کریں یا نہ کریں, آپ مغفرت طلب کریں یا نہ کریں, برابر ہے, لیکن منع نہیں فرمایا واضح طور پہ, اس لیے میں اس کا جنازہ پڑھوں گا. اور اسی لیے یہ فرمایا کہ یہ کہا ہے کہ 70 مرتبہ بھی اگر آپ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہوا تو میں 71 مرتبہ اس کے لیے استغفار کروں گا, میں 71 ٹائمز کے لیے استغفار کروں گا, تاکہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت فرما دیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. لیکن یہ اور بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھیج دیا کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے, اب آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ کبھی ان کی قبروں پہ کھڑے نہ ہوئیے اور کبھی ان پر کسی قسم کی سلامتی کی دعا نہ فرمائیے. تو لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق منافق جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے بدترین لوگوں میں سے ہوں گے, بدترین طبقے میں سے ہوں گے, ان کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت ہے, یہ رحمت ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he was so merciful that even the people who planned to kill him in his life and the people who were always going against the will of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, for example this person who was called the leader of the hypocrites, Abdullah ibn Ubay Salul, his own son was ready to kill him, but when he passed away, when he died, his son came and asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, give me your kurta, your shirt, so that we could give it to him. The Prophet sallallahu alaihi wasallam gave his own personal shirt or kurta to bury this person in, and he asked, Ya Rasulullah, please lead his janazah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam started moving to lead his janazah, and Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu came and held the Prophet sallallahu alaihi wasallam by his clothing and said, Ya Rasulullah, what are you about to do? You are going to lead the janazah of a person about whom Allah has said that it is the same, it does not matter if you seek forgiveness for him or not. It's the same to Allah, which means that Allah is not going to forgive him. And Allah has said that even if you seek forgiveness and do istighfar for them 70 times, Allah is not going to forgive them because of the pain and the trouble that they have created. But the Prophet ﷺ said to Sayyidina Umar Khattab radiyallahu anhu that Allah has said that if you ask forgiveness 70 times, I will not forgive him. I will ask forgiveness 71 times, just in the hope that maybe Allah will forgive him. And Allah has not forbidden me expressly to ask for forgiveness for these people. Allah has said it is equal if you ask or not. And the Prophet ﷺ did pray his janazah. But then Allah subhanahu wa ta'ala expressly forbade the Prophet ﷺ that you cannot stand on their graves, you cannot ask for them or ask for any sort of mercy in any way, shape or form for these munafiqeen. Allahu Akbar. حاجی صاحب کا, حاجی امداد اللہ حاجی مکی کا ایک شعر ہے کہ کفار کو بھی ہو جائے گا اپنی شفاعت, اپنی مغفرت کا یقین, پھر ہو جائے گا کفار کو بھی اپنی مغفرت کا یقین جو میدان شفاعت میں تم آؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. So if the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he has that connection, but the thing is that Allah has forbidden him. If the Prophet sallallahu alaihi wasallam was allowed, he would ask for maghfirah, he would seek for forgiveness for even the non-believers, even the people who tried to kill him sallallahu alaihi wasallam. So what kind of a relationship do we need to have with the Prophet sallallahu alaihi wasallam? And those people who have this relationship, they are going to deserve the intercession of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And like I said last week, which I intend to inshallah elaborate today, is that the way to develop a relationship with the Prophet sallallahu alaihi wasallam is to do as he did, and that's the only way of salvation in the hereafter. Because the person that you are depending on in the hereafter, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, جن کی شفاعت پر ہمارا انحصار ہے, جن کی شفاعت کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے, انہی سے منہ موڑ لینا, انہی کی سنتوں سے دور چلے جانا, ہم خود سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ. ایک اور حدیث ہے, کافی عرصے پہلے بیان کری تھی, بڑی زبردست, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک ایک امتی کی فکر فرما رہے ہوں گے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لمبا قد اور ان کو ایک اللہ تعالیٰ مقام عنایت فرمائیں گے قیامت کے دن, کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو رہا ہے اور کس کا دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہو رہا ہے. تو ایک امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جب میزان عدل میں اس کے اعمال کو تولا جائے گا
تو گناہ ہی گناہ ہوں گے اور نیکیاں کچھ بھی نہیں ہوں گی، تو اس کا پلڑا بدی کا بھاری اور نیکیوں میں کچھ ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے فیصلہ ہوگا کہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ کے لے جاؤ جہنم کی طرف۔ تو سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے کہ یا محمد، آپ کا ایک امتی یہ جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، یہ شاید فضائل درود شریف میں بھی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑیں گے اور فرشتوں کی منت کریں گے کہ میرے امتی کو کچھ وقت دے دو، مجھے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع دے دو، لیکن وہ فرشتے کہیں گے کہ ہم غلاظ شداد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ سخت مزاج کے ہیں اور وہ کسی کی سنیں گے نہیں، اللہ کے حکم کے آگے کسی کی سنیں گے نہیں۔ جب حکم ہو گیا کہ اس کو جہنم میں لے کے جانا ہے تو پھر ہم رکیں گے نہیں۔ تو اس وقت حضور اکرم حدیث شریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو ایسے بائیں ہاتھ سے پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے منت کرنے کے انداز میں۔ یہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے اپنا جو کچھ ہے وہ اس امتی کے لیے قربان فرمانے کو تیار، لگانے کو تیار، کیونکہ یہ ہے مزاج نبوی مزاج صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کے پاس جو کچھ ہو وہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے سب کچھ فدا کر کے ان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا اثاثہ، اور حضور کا ہی نہیں ہم سب کا، وہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اس کا گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیں گے۔ اپنی حدیث شریف باقاعدہ تفصیل ہے کہ بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے عرش کی جانب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ اس کا ایک دفعہ اور اس کو واپس لے آؤ اس بندے کو، اور اس کا ایک دفعہ اور ذرا میزان عدل میں، اس کا ترازو میں اس کے اعمال کو تولا جائے۔ تو جب تولا جانے لگے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی پلڑے میں ایک چھوٹی سی پرچی نکال کر اس کے نیکی کے دائیں پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس کی وجہ سے وہ پورا کا پورا اس کا وزنی ہو جائے گا، اور جو برائیاں ہوں گی، برائیوں کی کا جو پلڑا ہوگا وہ بالکل ہلکا ہو جائے گا اس کے معاملے میں، اور پھر اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ یہ شخص جنتی ہے، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو وہ شخص خوشی سے بالکل بے حال ہو جائے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے کہے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے، اور آپ کی باتیں اور آپ کا اخلاق اور آپ کا مزاج کتنا پیارا ہے، اور آپ کا کتنا بڑا احسان ہے میرے اوپر۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ امتی ایسا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں رہا ہوگا، لیکن کیا اس کے حالات ہوں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انا نبیو کا محمد، میں تمہارا نبی محمد ہوں، وہذا صلاتک علیہ، جو تو نے میرے اوپر درود پڑھا تھا ایک مرتبہ زندگی میں، یہ وہ تھی جو میں نے پرچی نکال کے آج تیرے نیکی کے پلڑے میں رکھ دی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و کرم ہے کہ ایک ایک امتی کے لیے اپنا سر دھڑ کی بازی لگانا، اپنے سب سے قیمتی اثاثے کو استعمال کر کے امتیوں کی جان بچانا قیامت کے دن۔ میں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی سمجھ نصیب فرما دے کہ ہم کس کے امتی ہیں اور کس واسطے سے زندگی دنیا میں جی رہے ہیں، اور پھر تھوڑی سی اس کی بھی فکر ہو کہ ہم جی کس طرح رہیں، ہم زندگی گزار کیسے رہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم نے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا اور کیا ان کی محبت کا، ان کی شفقت کا حق ادا کیا کہ راتوں کو کھڑے ہو کر اتنی لمبی لمبی دعائیں امت کے لیے کر رہے ہیں کہ پیروں میں ورم ہو جا رہا ہے، پیروں میں ورم ہو رہے ہیں۔ آپ کبھی اتنا کھڑے ہوئے کہ آپ کا پیر جو ہے وہ پیر زخمی، صرف کھڑے ہونے کی وجہ سے پیر زخمی ہو گیا ہو، چلنے کی وجہ سے، چوٹ لگنے کی وجہ سے، پتھر لگنے کی وجہ سے، کانٹا لگنے کی وجہ سے پیر تو زخمی ہوا ہوگا، لیکن صرف کھڑا ہونا اس کی وجہ سے پاؤں میں ورم ہو جائے، ایسے کون لوگ ہوں گے؟ کوئی سوچے ذرا کہ کتنا کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہمارے جیسے نہیں تھے، بہت اسٹرانگ فزیک والے لوگ تھے، بہت اسٹرانگ لوگ، وہ راتوں کو اتنا کھڑے ہو رہے ہیں اللہ سے امتی 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 یا ربی امتی کہ پیروں میں ورم ہو جا رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کس انداز سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال I'll repeat this in English what I said in Urdu, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there's a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that on the day of judgment the Prophet sallallahu alaihi wasallam would be worried about every single individual ummati of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So it is said in a hadith that Sayyidina Adam ala nabiyina alayhi salatu wassalam, on the day of judgment he will be given a high station, a high status, because of he had a tall height in this world as well, and he would also be given some high station where he would be able to see for whom it is being decided to be put into Jannah and for whom it is being decided to be put into hellfire. So there will be a certain person who will be brought before Allah subhanahu wa ta'ala, and his deeds will be weighed, and he would have all sins and no goodness, and his pan of bad deeds will be very heavy. So it will be decided for that person that he belongs in the Jahannam, in the hellfire, and he would be pulled by
strong angels towards the hellfire. So the Prophet Sayyidina Adam ala nabiyina salatu wasalam would tell the Prophet sallallahu alaihi wasallam that, Ya Muhammad, such and such an ummati of yours is being pushed towards, is being taken to the hellfire. The Prophet sallallahu alaihi wasallam would run after and beseech those angels to allow some time so that he could talk to Allah subhanahu wa ta'ala and intercede on behalf of this person. But the angels would say that we are ghilazun shidad. We are very hardy and we do not listen to anybody except Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has commanded us to take this person into hellfire, so we are going to do it. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam is going to put his left hand on his beard and he's going to look towards Allah subhanahu wa ta'ala, imploring Allah subhanahu wa ta'ala, using his connection with Allah subhanahu wa ta'ala for this person, for this single sinful ummati who does not even know the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who has no good deeds. And Allah subhanahu wa ta'ala will listen to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and say that let this person be brought back to the pan, to the mizan, to the balance, and his deeds be weighed once more. And he would be brought back, and his deeds will be brought forth again, all of them sins, no goodness. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam would produce a small chit, a small piece of paper, and put it on the pan of his good deeds. And that piece of paper would become heavier, and all his bad deeds will become lighter. And it will be decided by Allah subhanahu wa ta'ala that this person belongs in the Jannah now. So this person, he would ask the Prophet sallallahu alaihi wasallam that what a beautiful person you are, what a kind face you have, and what beautiful your ways are, how beautiful your ways are. Who are you? The Prophet sallallahu alaihi wasallam would say, Ana nabiyyuka Muhammad, I am your Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He would not even know the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that kind of an ummati. And this is that salat, that durood that you recited once in your whole lifetime upon me. So I produced it and I brought it before you. Allahu Akbar. And then this person would be sent into Jannah. So this is the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the connection of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with every single individual ummati of his. And he is standing at night for so long that his feet would start to become inflamed. And I was saying that think about whenever, just because of standing, your feet started to hurt. Your feet started to become physically torn, become physically damaged. Just by standing. We've hurt our feet many times by walking, by, taking a pebble or a stone or some thorns. But what about just by standing in salah, our feet would have become inflamed. Never ever. We can't even imagine. And the Prophet ﷺ and his Sahaba were very strong people. But this happened to them. So he's standing all night seeking forgiveness for his ummah. And look at the ummati. Look at the ummati. Look at our own selves. Think about the connection that the Prophet ﷺ had. And think about our own selves. How we are living our lives. What are we doing to ourselves? Where are we headed? May Allah subhanahu wa ta'ala bless us. May Allah subhanahu wa ta'ala take care of our affairs. May Allah subhanahu wa ta'ala straighten our affairs. What are we doing to our own selves? Our only means of salvation is the intercession of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He will intercede and we'll go into Jannah. If we do not get his intercession, if we enter the hellfire or enter our grave or go away from this world, depart from this world, as those who do not care about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or those who do not care about the deen of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we have very thin chances, very thin chances. There's a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam where the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that I'd be waiting, it's in Bukhari, that I'd be waiting on my pond of Kawthar or stream of Kawthar, waiting for whoever would be brought to me, and I would give them to drink with my own hands. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that. Ameen ya Rabbal Alameen. There would be a certain group of people who would be brought, and I would move, I would start to feed them, as if to feed them this, to give them this drink of Kawthar, but they would be pulled away from me. And I would say to my Allah that, Ya Allah, these are my followers, these are my ummati. Ya Allah, ye mere muttabi, mere ummati. But it would be told that these people are not your followers in reality. These people, innovated things in deen after you. These people moved away from your way. So there's only two ways. There's either sunnah or there's bid'ah. So either you are following the sunnah of the Prophet ﷺ, or you are not following it and you're going in the direction of innovations of deen. Whatever you are doing, do it in the sunnah way or do it in the bid'ah way. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. So may Allah subhanahu wa ta'ala protect us. These are very severe warnings. But the thing is that even though if they may not apply to us now, if we are not on the track of sunnah, there is chances that we may go in the track of bid'ah. The thing is that if somebody is not consciously putting themselves on the track of sunnah, there is every chance in the world that they will end up doing bid'ah. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. Berhal, though
there's a hadith of Sahabi that he did some service to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید پانی لا کے دیا تھا یا کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز چاہیے تھی وہ لا کے دی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگ, کیا مانگتا ہے, تم سے کیا چاہتا ہے, کیا مانگتا ہے. تو انہوں نے عجیب صحابی تھے, انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اور کچھ نہیں, اور کچھ؟ فرمایا کہ نہیں حضور اکرم بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میری مدد کر سجدوں سے, میری مدد کر سجدوں سے. So there's a Sahabi of the Prophet ﷺ who brought something for the Prophet ﷺ. If I remember correct, a drink of water. The Prophet ﷺ needed something and he gave to the Prophet ﷺ. The Prophet ﷺ became happy and asked him, ask me what you need, ask me what you want. And he said, Ya Rasulullah, I need your company in Jannah, in the paradise. The Prophet ﷺ said, is that it? Do you want anything else? He said, Ya Rasulullah, that's it. I want your company in the paradise. The Prophet ﷺ said to him, help me with a lot of sujood, a lot of prostration. So my dear respected brothers, this is not a game, this is not a joke, that we are living our life, we are doing whatever we want to do, we are staying happy, we are listening to our own self, we are listening, fulfilling our own desires, we are passing time happily with our family, with our friends, everything. Whatever we are looking to do, the Prophet ﷺ has said that that person is ajiz, that person is ajiz, stupid person who is listening to their own selves, their own desires, and وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ, and their hopes are in Allah subhanahu wa ta'ala. You're doing what you're doing, you're listening to your own self, your own nafs, and your hope is in Allah subhanahu wa ta'ala. You're a stupid person if you're doing that. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying. So my dear respected brothers, we need the intercession of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the only way to get it is to listen and obey the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Do as he did. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, I said this hadith 3 or 4 weeks back, that Sayyidina Mu'az radiallahu anhu, about whom the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that, Ya Mu'az, I love you, I love you for the sake of Allah, I have love for you. And he gave him some special wazaif after that. Anyway, this dua that we read, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, the Prophet ﷺ said, O Mu'az, I love you, and then he gave him this dua, that recite this, you will stay happy all your life, you will live a peaceful life. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Anyway, so as they are parting, because Sayyidina Mu'az is being sent to Yemen as the governor, and the Prophet ﷺ says to him that maybe next year when you come back, you will not find me, but you will pass by my grave. So he starts crying. And the Prophet ﷺ is also overwhelmed by his emotion, and he turns to Medina and he said, Inna ulan nasi bi al muttaqoon. The people who are muttaqi, they are close to me. Now think about who the Prophet ﷺ is saying to him to. He could have said right away that, Ya Mu'az, you are close to my heart. No matter what you do, you are close to my heart. And he was a Sahabi of the Prophet ﷺ. About all the Sahaba in the life of the Prophet ﷺ, Allah has said that Allah is happy with them. But the Prophet ﷺ is telling him what? If you are muttaqi, you are close to me. Physical distances don't matter. He's not saying that, Mu'az, it is granted that you are always close to me. He's saying what? If you are muttaqi, only those people are close to me who are muttaqi, who have care and regard for Allah subhanahu wa ta'ala. So my dear respected brothers, this is what we need to generate in our lives. This is what we need to generate in our lives. To be close to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. باقی محبت کے دعوے, نعتیں پڑھنا, شعر پڑھنا, وہ سب صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس میں گناہ نہیں ہے, لیکن نعت کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے, اشعار کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے. مقصد وہ یہی ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو. پھر بعض اوقات شعر اس طرح سے اثر کرتے ہیں کہ جس طرح سے کلام اثر نہیں کرتا, یعنی نثر اثر نہیں کرتی. So our worldly, our claims in terms of words, they don't mean anything. What is valuable, what is important is that how much we listen and follow and obey the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hakim al-Ummat Mawlana Sharif Sahib Thanvi, he has written a dream in which he saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and his life was, Hakim al-Ummat Mawlana Sharif Sahib Thanvi, may Allah bless him, his life was dedicated to clarifying the difference between bid'ah and sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And in his time, a lot of people, there was a lot of, a movement that, these things of bid'ah were considered part of deen. Innovations were considered part of deen. So he dedicated his life. One of the few major things that he did, themes of his life was that he clarified that this is an innovation and this is coming from the Quran and Sunnah. So this is what we have to stick to and this is what we have to give up. So he was given a very hard time
by the people who wanted to follow bid'ah, because that was their business, that is their business, that is how they lived, that is how they earned their livelihood. So he saw the Prophet ﷺ in his dream, and the Prophet ﷺ said, the one thing that he said, and it's not something that's against the hadith or Quran, this is in hadith, the hadith that this is the reason why I narrate this hadith first before the dream, that he said that the Prophet ﷺ said that our shafa'ah, our intercession, will be given to people not because they read Naat, not because they read a lot of ashar, but for those who listen to our sunnah, who obey our sunnah. تو سنت کی اتباع میں ہماری شفاعت ملے گی، نعتیں پڑھنے سے اور اشعار پڑھنے سے ہماری شفاعت ملے گی. نعت پڑھنا، اشعار پڑھنا میں خود بھی پڑھتا ہوں اور کہتا بھی ہوں، وہ محبت کا تقاضا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ محبت میں اضافہ ہو، اور محبت معتبر وہ ہے جس میں اتباع ہو. That love which does not bring about obedience is good for nothing, is basically nothing, is valueless. So all the poetry, all the kalam. Another thing that I should mention is that in our days, may Allah subhanahu wa ta'ala protect us, this naat goi and these ashar, یہ بھی پرانے وقتوں میں بڑی عزت کا کام، بڑی شرف کا کام، اور بڑی ادب اور احترام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہے جاتے تھے. صحابہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر نعتی اشعار کہیں، لیکن وہ اس قسم کی اچھل کود کے ساتھ، اور جس سے دل میں نعوذ باللہ ایک طرح سے ارتعاش پیدا ہو، وہ ایسے اشعار نہیں ہوتے تھے. اور خود مجھے بھی ایک ہماری یوٹیوب پہ جو ویڈیوز آتی ہیں، اس میں ایک شروع میں میرے ایک تعلق والے ہیں پاکستان میں، انہوں نے ایک چھوٹا سا اس کا بنا دیا تھا، جیسے شروع میں جو یوٹیوب کی ویڈیوز میں بنا دیتے نا تھوڑا سا انٹرو، تو اس میں انہوں نے ایک نعت کا وہ لگا دیا تھا پیچھے بیک گراؤنڈ میں. تو اس نعت کے اس میں کچھ ساز وغیرہ تھے، تو میں نے بھی زیادہ غور سے، مجھے محسوس نہیں ہوا، بعض اوقات انجینئر ساؤنڈ جیسے ہوتے ہیں کہ آپ بتا نہیں سکتے کہ یہ آواز ہے یا ساز ہے. تو اس پر بھی مجھے خاص طور پہ تنبیہ ہوئی کہ یہ جو بیان سے پہلے جو یہ اس طرح کا گانا لگا ہوا ہے، اس سے سخت ناراض، سخت تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو پھر وہ الحمدللہ اس کو فوراً ہی اس دن یوٹیوب میں 4-5 ہی ایسی ویڈیوز تھیں، ان کو نکال کے پھر اس سے وہ پرومو کٹ کر کے دوبارہ اپلوڈ کیا. تو بہرحال these things we should be very worried about. The Prophet ﷺ is saying that I have been sent into this world to destroy and annihilate all these things of the music. And na'uzu billah, nowadays the praise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the talk of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is being presented with music. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. So anyway, this is something that we should be really concerned about, and start bringing the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and stop worrying about everything else. Stop worrying about everything else. جو اب تیسری بات جو مجھے عرض کرنی تھی خصوصاً آپ کے لیے، اور ویسے تو الحمدللہ وہ جو پیر کی مجالس ہم نے بات ہو گئی وہ اچھی طرح الحمدللہ حضرت کے ملفوظات میں، کہ کیفیات کو بھول جاؤ، کیفیات کی فکر کرنا چھوڑ دو، کیفیات کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو. کس چیز میں مزہ آ رہا ہے، کس چیز میں مزہ نہیں آ رہا، کس عبادت میں دل لگ رہا ہے، کس عبادت میں دل نہیں لگ رہا، ان سب باتوں کو بھول جاؤ، ان سب باتوں کو بھلا دو. اصل بات یہ ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. نماز میں کھڑے ہونے میں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کھڑے ہو گئے. اب چاہے دل لگ رہا ہو یا نہ لگ رہا ہو، بلکہ جس کا دل نہ لگ رہا ہو اور وہ کھینچ کے اپنے دل کو لا رہا ہو، اس کے لیے زیادہ ثواب ہے، اس کے لیے زیادہ اجر ہے. اس لیے کیفیات کے پیچھے بھاگنا، اپنے مزے کے پیچھے بھاگنا، اس سب کو بالکل بھلا دیں، اور صرف یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو رہی ہے، ہمارا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہے، چاہے ہمیں زیارتیں ہوں یا نہ ہوں، چاہے ہمیں عبادت میں مزہ آئے یا نہ آئے، چاہے ہمیں کشف ہو یا نہ ہو. یہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتی. معنی کیا رکھتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارے سلسلے کی ایک خاص ایک ڈیفائننگ فیچر ہے کہ ہم کیفیات کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم مزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے. اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے، اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے. وہ ایسے ہے کہ کندھا کسی نے تھپتھپا دیا، بعض اوقات زیارت ہو گئی، بعض اوقات اپنے شیخ کی زیارت ہو گئی، اپنے بزرگوں کی زیارت ہو گئی، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. تو ٹھیک ہے، کندھا تھپتھپا دیا کہ ہاں جب ہم کمزور پڑ رہے ہوں یا ہلکے پڑ رہے ہوں، یا جب حالات کا مقابلہ کرتے کرتے ہم تھکنے لگیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی جانب سے کوئی ایسا اشارہ مل جائے کہ ہاں جمے رہو. تو بہرحال the other thing that I want to mention, that I also mentioned last week, is that forget about your feelings. Forget about if you are enjoying doing ibadat or not.
Forget about if your heart is there in the ibadat or not. That does not matter. If you are following the sunnah of the Prophet ﷺ, if you are doing what Allah has asked and you are doing in the way of the Prophet ﷺ, you have the biggest and the strongest and the most valuable treasure in the world. That you are listening to the command of Allah, that is your connection with Allah. You are doing it according to the sunnah of the Prophet ﷺ, that is your connection with the Prophet ﷺ. You have the most valuable things in the world. Don't go after your feelings. Don't think about if I am enjoying doing my ibadah or not, if I am feeling pleasure doing it or not, if I am seeing good dreams or not, if I am, if my nature is working on deen or not, is in accordance with deen or not. Don't worry about any of that. None of that is important. What is important is, are you listening to your Allah or not? If you are doing it and you are doing it in accordance with the sunnah of the Prophet ﷺ, if your heart does not want to do it and you are pulling your heart and your nature and your tabi'at to do it, then you are getting double the reward. You are getting an extra reward for pulling yourself, even though if you don't want to do it. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us understanding. May Allah subhanahu wa ta'ala grant the good effects of whatever was said and heard. Amin ya Rabbal Alameen. The speaker and the listeners. Amin ya Rabbal Alameen. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, please grant us the love of Prophet sallallahu alaihi wasallam and a very strong action, vibrant connection with the Prophet sallallahu alaihi wasallam in our life in the hereafter with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, make us those who have a credible love with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, a love that is not only restricted to words and Ya Allah sayings, but Ya Allah, a love that shows in our deeds, Ya Allah, and shows in what we do, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, accept that honor for us, Ya Allah, and protect us from the shayateen, and protect us from the bid'at, and protect us from being pushed away and thrown away out of the fold of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alameen. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم واقية كواقية الوليد. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.